حضرت صاحب کہتے تھے، پیر صاحب کہتے تھے سبق کے بعد سارے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے، پھر کہتے تھے سب اٹھ جاؤ تو سب اٹھ جاتے تھے۔ تو وہ عورت جس کا بچہ مر گیا اس نے بھی چپکے سے اپنے بچے کو وہاں آ کے شامل کر دیا کہ جب حضرت کہیں گے اٹھ جاؤ تو میرا بچہ بھی اٹھ جائے گا۔ کیا ہو گیا امت کو؟ ما قدر اللہ حق قدر، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ربوبیت کی بات کریں، توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز عطا کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا تمہیں کس نے پیدا کیا، کہتے اللہ نے۔ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جو کچھ زمین و آسمان میں اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ مشرکین مکہ بھی توحید ربوبیت کا اعتراف کرتے تھے، الوہیت میں آ کے چکر بنتا تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم لات منات عزا حبل کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ قرآن نے ان کی یہ بات کو بیان کیا ہے، اور آج یہی مسلمانوں میں موجود ہے کہ مسلمان سمجھتا ہے بغیر وسیلے کے رب کم سنتا ہے یا نہیں سنتا، میری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے بیان کیا۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ کہیں قرآن مجید میں اللہ نے مشرکین مکہ کا یہ قول بیان کیا، کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لات منات عزا حبل ہمارے اللہ کے سفارشی ہیں۔ یہ تو وہ بھی کہتے تھے، پر اللہ نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا فلاں جگہ جانے سے رزق ملتا ہے، فلاں جگہ پہ جانے سے بیٹا ملتا ہے، فلاں کام ہو تو فلاں جگہ جاؤ۔ اور بھائیوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہاں سے شروع کریں؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، ساری کتب میں پیارے پر فرماتے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لوگوں کبھی بھی اپنی سواریوں کو نہ دوڑانا سوائے 3 جگہوں کے۔ قصدن، کسی جگہ کو اچھا سمجھ کے، بہتر سمجھ کے، مبارک سمجھ کے، بابرکت سمجھ کے جانا حرام ہے سوائے 3 جگہوں کے، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد حرام کا۔ ان 3 علاقوں کے علاوہ کسی جگہ کو بابرکت سمجھ کے سواریاں لے جانا، دوڑانا، گاڑیاں دوڑانا کا منع ہے۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، صرف سفر کسی جگہ کے بابرکت ہونے کو دیکھ کر جانا یہ صرف 3 جگہوں میں جائز ہے۔ آج گاڑیاں جا رہی ہیں، کوئی سندھ جا رہی ہے، کوئی کوٹ پٹھن جا رہی ہے، کوئی لاہور جا رہی ہے۔ بھائی کیوں؟ پیارے پیغمبر کی حدیث امت کو بھول گئی۔ بھائی آپ بھی تو موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں نا فلاں مسجد کی طرف جانے کے لیے، آپ جمعہ سننے جاتے ہیں تو آپ گاڑی نہیں دوڑا کے جاتے۔ یہ قیاس مال فارق ہے۔ کوئی بندہ بھی کسی مسجد میں اس لیے نہیں جاتا کہ یہ مسجد اس مسجد سے زیادہ بابرکت ہے، یہ ضرورت ہے۔ وہ تو آپ اپنے کاروبار کے لیے بھی جاتے ہیں، اسلام نے اسے منع نہیں کیا۔ کسی جگہ کو بابرکت سمجھ کے جانا صرف 3 جگہوں اور 3 علاقوں کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ بالکل جائز نہیں، اسلام نے منع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، لوگوں مثال بیان کی جانے لگی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، دھیان سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، جس سے دعا مانگتے ہو، جس کے سامنے التجا کرتے ہو، وہ ایسے ہیں لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں۔ ایک اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ ساری چیزیں من دون اللہ میں داخل ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا کو کہا اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ سارے کے سارے مل کر لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ۔ سورہ حج میں اس آیت کو جا کے ضرور کھولیے گا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر پائیں گے۔ لن یخلقوا، ہرگز ہرگز پیدا نہیں کر سکیں گے، ذبابا، ایک مکھی بھی، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ولا اجتمعوا لہ، چاہے ساری دنیا بھی جمع ہو جائے وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ آج مسلمان عقیدہ رکھتا ہے فلاں جگہ سے جانے سے فلاں بیٹا دے دیتا ہے، رزق دے دیتا ہے۔ اللہ نے عقیدہ سمجھایا، رب العالمین
اسی لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ زبان سے نکالے کہ سارے جہانوں کو پالنے والا رب وہ اکیلا اللہ ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، تدبیر کرنے والا، خالق، مالک، ہر چیز دینے والا۔ رب میں ہر چیز تدبیر والی موجود ہے۔ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اللہ کہتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارا، پھر تمہیں زندگی دی۔ کہا هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تمہارے شریکوں میں کوئی ایک ایسا ہے جو یہ کام کر کے دکھا دے؟ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ قرآن مجید کی آیت واضح ہے۔ اللہ نے سوالی انداز میں پوچھا تمہارے شریکوں میں جن کو تم مانتے ہو، جن کے سامنے التجائیں کرتے ہو، کو ان میں کوئی ہے؟ چار چیزیں بیان کی، پیدا کیا، رزق دیا، موت دی، زندگی دی، کوئی ہے جو یہ کام کر کے دکھائے؟ آگے لڑکا سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ ہو سکتا کوئی دیوانہ کہہ دے ہاں میں فلاں جگہ پر گیا تھا مجھے رزق مل گیا، فلاں جگہ پر گیا تھا بیٹا مل گیا۔ حضرت صاحب کہتے تھے، پیر صاحب کہتے تھے سبق کے بعد سارے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے، پھر کہتے تھے سب اٹھ جاؤ تو سب اٹھ جاتے تھے۔ تو وہ عورت جس کا بچہ مر گیا اس نے بھی چپکے سے اپنے بچے کو وہاں آ کے شامل کر دیا کہ جب حضرت کہیں گے اٹھ جاؤ تو میرا بچہ بھی اٹھ جائے گا۔ کیا عقیدہ یہ آج امت میں نہیں پھیلایا جا رہا؟ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔